حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا، اتنا بیمار کہ موت کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے، اگر آپ، میری ایک بیٹی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 2/3 میں خیرات کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے۔ کہتے میں نے عرض کی آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے عرض کی 1/3 کل مال کا تیسرا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کو مالدار چھوڑ کے مرنا یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان ان کو محتاج چھوڑ کے مرے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور جو بھی تو خرچ کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ مجھے خوف ہے کہ میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پیچھے رہ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، جو بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تو پیچھے نہیں رہے گا۔ اللہ تیری وجہ سے ایک قوم کو عزت دے گا اور ایک قوم کو نقصان دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان کا انتقال مکہ میں ہو گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر یا حج کے موقع پر بیت اللہ میں مکہ شریف میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جن صحابہ نے ہجرت کی وہ دوبارہ مکہ آ کے رہیں یا مکہ میں ان کا انتقال ہو۔ اس لیے یہ پسند کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ ہجرت کر کے چلا گیا تو اب وہ اس کی ہجرت ہی رہے، مدینہ ہی میں رہے، انتقال مدینہ میں ہو یا کسی اور علاقے میں ہو، مکہ میں نہ ہو۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ موت کے قریب ہو گیا، یہ بے ہوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وضو کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا، وضو کا پانی، تو ان کو ہوش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تو فرمایا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، میرے پاس بہت مال ہے، آپ اجازت دیں تو میں 2 حصے مال کی وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد ایک حصہ میری بیٹی کو دے دیا جائے اور 2 حصے تقسیم کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ ہے۔ فرمایا آدھا مال؟ فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا تیسرا حصہ؟ فرمایا ہاں، یہی دلیل ہے کہ انسان جب وصیت کرے گا تو تیسرے حصے میں نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں، کہ کل مال کا تیسرے حصے کے لیے انسان وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگوں کا حق ادا کرنے کے بعد جو تیسرا حصہ کل مال کا رہ جائے گا وہ کسی مسجد کو دے دینا یا غرباء میں تقسیم کرنا، جہاں بھی نیکی کے کام میں وہ لگانا چاہے، وصیت جو ہے اس کے مطابق اولاد پھر لگائے گی۔ لیکن ثلث مال سے زیادہ، تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، کرے گا بھی تو اس پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ 2 حصے ورثاء کے لیے ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے مرنا چاہیے۔ انسان اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جائے کہ وہ مجبور ہو اور لوگوں سے مانگتی پھرے، اس سے یہ بہتر ہے کہ والدین اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں تاکہ ان کو محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو یہ شرعاً مسئلہ ذہن نشین کر لیں، اگر اولاد برسر روزگار نہیں ہے اور والدین کے پاس پیسہ ہے، جان بوجھ کر اپنی اولاد کو محروم رکھنے کے لیے وہ صدقہ خیرات کر کے دنیا سے جائے گا، اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر اولاد کو ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے برسر روزگار ہے، پھر وہ صدقہ خیرات کر لیتا ہے کہ چلو اولاد اپنا کماتی ہے، کھاتی ہے، اپنا گھر بار ہے، میرے مال کی ضرورت نہیں، تو چلو اگلے جہاں مجھے فائدہ ہو جائے، پھر گناہگار نہیں ہے۔ اور اگر ایک انسان کے پاس ہے ہی نہیں،
بیچارے کا گزارے لائق خرچہ چلتا ہے، مقروض ہے، اکثر جس طرح ملک پاکستان میں حالات ہیں، جمع ہے ہی نہیں اولاد کے لیے، اس حال میں انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر گناہ گار نہیں ہے۔ انسان کی ڈیوٹی جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہے، کوشش کرے کہ انسان حلال کمائے اور بیوی بچوں کو، والدین کو عمدہ اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھی تربیت دے جتنا ہو سکتا ہے۔ جو بچ گیا وہ ضائع نہ کرے، وہ جمع کرے، ٹوٹل خیرات نہ کرے، ایک حصہ خیرات کرے، 2 حصے اولاد کے لیے جمع کرتا رہے تاکہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے کچھ مال جمع ہو۔ لیکن اگر جمع نہیں ہوتا، دنیا سے چلا گیا تو پھر گناہ گار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس مال ہی نہیں تھا۔ اولاد کا اللہ وارث ہے، جب دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا وعدہ اپنے ذمے لیا ہے، والدین کے ذمے نہیں لگایا۔ والدین کے ذمے جب تک زندگی ہے اس وقت تک ہے، اور شرعاً صرف اولاد کے بالغ ہونے تک ہے کہ بیٹی بیٹا جب تک برسر روزگار نہیں ہوتے اس وقت تک والد کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بچے کی تربیت کرتے، جب وہ 15-16 سال کا ہو جاتا کاروبار کر کے اس کو علیحدہ کر دیتے، بھائی اپنا کما اپنا کھا۔ والدین کے ہاتھ سے وہ جب الگ ہو جائے تو نکل جاتا ہے، پھر والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اپنا البتہ مشکل حالات میں، خوشی غم میں والدین ان کی سرپرستی کریں۔ یہ صحابہ کرام کی عادت تھی۔ آج کل تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مرتے دم تک اولاد ہمارے ساتھ رہے۔ نہیں، انسان کوشش کرے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو جو بیٹا کما رہا ہے، برسر روزگار ہے، تو اس کو الگ کر کے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ بھائی اپنا کما ہمیں کبھی دے نہ کبھی نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ بیکار نہیں ہے۔ جو بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا، جو مذاق میں انسان بیوی سے کھیلتے ہوئے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، فرمایا اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، والدین پہ خرچ کرنا، یہ باہر صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، سب سے پہلے انسان کو ثواب ملتا ہے اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا۔ اللہ نے مال دیا تو پہلا حکم یہ ہے خود اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اپنے بعد اپنے بیوی بچوں کا، والدین کا، اور اس کے بعد قرب و جوار پڑوس کا ہے۔ اگر ایک انسان بیوی بچوں کا حق روک کر باہر صدقہ کرتا ہے، بیوی بچوں کو اچھا نہیں کھلاتا، تنگی کے ساتھ رکھتا ہے، صدقہ خیرات باہر کرتا ہے، تو وہ اس کو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ پہلا حق بیوی بچوں کا ہے، اور بیوی بچوں پہ جتنا خرچ کرے گا وہ بھی ضائع نہیں جاتا، نفلی صدقے سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچی کے لیے تو مال چھوڑ کے جائے گا اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔